وہ نہیں بتائیں گے کہاں گئے. وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ تمہارا سارا دین تو صحابہ کو گالیاں دینے پہ ہے. سارے کا سارا دین. ان 48 سال کو جب دیکھو گے نا 50 سال کو, تو اس میں جو حسین نظر آئے گا وہ اکیلا نظر نہیں آئے گا. ان 48 سال میں حسین اکیلا نظر نہیں آئے گا. کبھی تو حسین صدیق اکبر کے کندھوں پہ نظر آئے گا. تو جب چھٹیوں سو ہونا میرے بانی سمجھو نا. ان 48 سال میں کبھی حسین صدیق اکبر کے کندھوں پہ نظر آئے گا. کبھی حسین آ رہا ہوگا, عمر کھڑا ہو کے استقبال کر رہا ہوگا. ایتھے کی ہوندا تینوں اتنی بولو نا. یہ بھی بتاؤ نا, ان 48 سالوں میں جملہ دوہرا رہا ہوں, غیرت مند بندہ میرے ساتھ بولے, ان 50 سال میں کبھی تو حسین ابو بکر پہ موٹیاں کے نظر آئے گا. کبھی حسین آ رہا ہے, عمر کھڑا ہو کے استقبال کر رہا ہے. یعنی کہ تسی لنگر نہیں حسین نو من دے دے, اسی لنگر والا بھی من دیا, جنت والا بھی من دیا. مہربانی تسی جملے کا جواب دے دینا, میں چھیتی سا, تسی بھی ذرا چھیتی جباؤ. یہ مطلب ہے کہ حسین نو منن والے تے اسی ہوئے نا. اسی کہڑا 6 سال تے 10 دن منے. 6 سال 10 دن نہیں مان رہے ہم حسین کو پورا مان رہے. وہ بھائی وہ 48 سال کہاں گئے, وہ کہاں گئے تو نہیں بتائے گا اپنے ممبر پہ بیٹھ کے 10 دن میں. اس لیے کہ ان 48 سالوں کے اندر جملہ ہضم کرنا ہے. ان 48 سالوں کے اندر ایک بندے پہ پانی بند ہوا ہے, 40 دن بند ہوا ہے. مولا علی نے تلوار دی ہے, حسن اور حسین کو یہ کہا ہے دروازے پہ کھلو جاؤ, دشمن اندر نہ جائے کیونکہ اندر پانی بند ہے. حضرت علی سے پوچھا اندر بندہ کیڑا ہے, فرمایا مصطفیٰ کا یار عثمان غنی ہے. اندر مصطفیٰ کا یار عثمان غنی ہے. میں جملہ کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ ہضم کیجئے گا. حسین پاک کی عظمتوں کے قربان جائیں, حسن پاک کی عظمتوں کے قربان جائیں. اندر عثمان غنی ہے, پہرا خود دے رہے. آپ ہی داسنا یہ بھی حسین ہی ہے کہ اتھوں نہیں مانگا تو. آدھی کتاب پیچھے پھینک دی, آدھی آگے پھینک دی. قرآن میں کس کو کہا گیا؟ یہودیوں کو. وہ تو نہ مانو تسی, سارا حسین مانو نا. وہ بھی بتاؤ نا, وہ جب 40 سال ہوئے تھے, 40 سال تک بھی تو حسین ہی سی کہ نہیں. وہ مدینے کی خوبصورت فضا کو خوشبودار بارش نے چوما تھا, جگہ جگہ پانی کھڑا تھا. تو 40 سالہ حسین سواری پہ بیٹھے ہیں, نیچے اترے تو قدم مبارک کو مبارک پانی نے چوم لیا. مبارک قدم کو مبارک مدینے کے پانی نے چوم لیا. ایک 80 سالہ صحابی تھے, سارے کا امامے دے پیچھے جڑا کپڑا نا جی اینو کہندے نے شملہ. وہ 80 سالہ صحابی نے اس شملے کو پکڑا. 40 سالہ نہ بھی حسین ہی کہ نہیں. اس 80 سالہ صحابی نے یہ شملہ پکڑا, حسین پاک کے قدموں کو پونجن لگ پے, صاف کرنے لگ پڑے. یہ بھی سنا نا, وہ جب 80 سالہ نے صاف کیا, 40 سالہ امام بولا, کہنے لگے ابو ہریرہ نانے کے صحابی ہو, عمر 80 سال ہے, مبارک داڑھی سفید ہے, میرے قدموں کو صاف کر رہے ہیں. سر کے تاج سے آگے صحابی تھا, وہابی نہیں تھا. صحابی تھا, وہابی نہیں تھا. کہنے لگے ابو ہریرہ فرمانے لگے حضرت امام حسین سے عمرہ نہیں دیکھتے,
हुसैन ही है ना। अभी सुनाओ ना लोगों को कि तुसी अपना मंडा मंडा पाया वे, इतों को मन लेना, इतों को छड़ देना, नहीं जी तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम बिल मंजूर नहीं है क्योंकि साहबा नूं गालां नहीं कढ़नी है। आ कहदा देन है, गालां भी देन है, गालां भी देन। सुनो जरा यार, एक हुसैन वो भी है, हज़रत उमर बिन खत्ताब। मैं मोटा सा हिसाब करने लगा हूँ। जब हुजूर पर्दा फरमाया ज़ाहिरी तौर पे, क्लियर है जी, ज़रा थोड़ा सा रियाजीदान बच्चे मेरा साथ दें। जब हुजूर ने पर्दा फरमाया, इमाम पाक की उम्र है 6 साल जी, 6 साल। हज़रत उमर ने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कितनी हुकूमत की जी? मोटे से 2 साल, 2 साल 2 माह कुछ दिन, मोटे से 2 साल। कितने जी? उम्र कितनी हो गई? 8 साल। हजरत उमर की हुकूमत आ गई, तुसी को 3 साल लंघ गए, कितनी उम्र हो गई? 11 साल। 11वीं वाले के नाम दे कितने हो गए? 11 साल। 11 साल हुसैन पाक की उम्र है, फिर भी हुसैन ही है ना, फिर भी हुसैन ही है ना जी। 11 साल उम्र है, आए हैं बाजार से गुजर के आ रहे हैं, सामने हजरत उमर बिन खत्ताब का घर है। हजरत उमर बिन खत्ताब, तवज्जो से मेरा जुमला हजम करना है, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप कर रहे हैं मीटिंग मशवरा। आप क्या कर रहे हैं? मीटिंग मशवरा कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर दरवाजे पे आ गए, दस्तक दी, अंदर से पूछा कौन का? जी आपका बेटा अब्दुल्ला। फरमाया अब्दुल्ला अंदर नहीं होना, अंदर मशवरा हो गया। अब्बा जान करना क्या? फरमाया दरवाजे पे बैठ जाओ, जो आए रोक दो, जो आए रोक दो, जो आए। 1 रोका, 2 रोके, 4 रोके, 6 रोके, 7 रोके। टाइम गुजरा, थोड़ा सा किस्मत जाग गई, मौला हुसैन आ गए। ये कई 11 साल के इमाम हुसैन आ गए, हुसैन पाक आ गए। हजरत अब्दुल्ला से पूछा किन्हें? का अंदर अब्बा जी मशवरा फरमा रहे हैं। का दरवाजे पे खड़े हो जाए, अंदर कोई ना आए। का चलो अच्छा कोई नहीं, वापस जाने लगे। का आप कहाँ आए थे? का काम था उमर से। का अंदर चले जाइए, काम है तो। का नहीं कोई नहीं, मशवरा करने दें। हजरत इमाम हुसैन चले गए, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर खड़े हैं। थोड़ी देर गुजरी, हजरत उमर बाहर आए, पूछा पुत्र क्या बना? अब्बा जान फुलाना आया, फुलाना आया, फुलाना आया, फुलाना आया। सारे छड्डो, मौला हुसैन भी आया। सुनो सुनो, सुभान अल्लाह के कह रही। हजरत उमर ने कहा पुत्र अंदर क्यों नहीं आने दिया? काबा जी मैं तो लिया सी तरला। उन्होंने कहा काम जरूरी कोई नहीं, फिर आ जाएंगे, काम जरूरी कोई नहीं, फिर आ जाएंगे। मैंने लिया तरला, वो गए चले। तवज्जो, जो मुझे समझ सके वो बोले। 11 साल इमाम है, जबकि कल्ला सुन्नियों का है। क्या जाते 6 तो 10 से दिन ने ना जी, हो 6 साल तो 10 दिन, 11 साल वाला तो साडा ही है ना विच, वो तो साडा ही है ना विच। उथे तो क्लीयर है ना, असी वो तो तुसी मनदे ही नहीं विचों। हजरत अब उमर बाहर आए, पुत्र होया कि हजरत इमाम आए थे, मैंने कहा चाहिए अंदर। उन्होंने कहा जरूरी काम नहीं। हजरत उमर ने बेटे को पकड़ के पीछे किया, जूते उतारे, घर की तरफ दौड़े, जाके दरवाजे पे दस्तक दी। मौला हुसैन बाहर आए, बाहर आए। आपने कहा हुसैन आप तशरीफ लाए थे? जी मैं आया था। अंदर क्यों नहीं आए? कहा आपका बेटा बाहर खड़ा था तो मैं कैसे आता? गैरतमंद बंदा जुमला समझे, मुझे दाद दे दे, बड़ा कीमती टाइम निकाल के आया हूं। गैरतमंद बंदा जुमला समझे, मुझे दाद दे दे। हुसैन अंदर नहीं आए। कहा आपका पुत्र बाहर खड़ा था। फरमाया उमर बिन खत्ताब ने, ओ मेरा पुत्र है हुसैन, तू फातिमा का पुत्र है, ओ मेरा पुत्र है हुसैन, तू फातिमा का पुत्र है। अंदर क्यों नहीं आए? का काम जरूरी नहीं था। का ना हुसैन इंज नहीं करी दी, हुसैन इंज नहीं करी दी। जिथे साडा इमाम है उत्थे दी गल, इंज नहीं करी दी, इंज नहीं करी दी। का अमीरुल मोमिनीन, फिर तुसी जुमला ही नहीं समझे। हुसैन ते कह देना जी कि आ जन्नती तो जन्नती,
وہ کہہ رہے ہیں امیر المؤمنین تسی بزی سی، امیر المؤمنین آپ مصروف تھے. ہجے بھی نہیں سمجھے، ہجے نہیں سمجھے. امیر المؤمنین سمجھے میری بات، عقیدہ سمجھے. امیر المؤمنین آپ مصروف تھے، جنوں حسین امیر المؤمنین کہے کہ تیرا منہ ونگا ہوئے. امیر المؤمنین آپ تھے مصروف، میں چلا آیا. توجہ کر ذرا میری بات سمجھ، نتیجہ لے جا. مولا حسین نے کہا آپ مصروف تھے اس لیے چلا آیا. حضرت عمر نے اتارا امامہ، اتار کے سر کیا آگے، آگے کر کے کہا حسین یہ جو میرے سر پہ عزت کے بال ہیں یہ خطاب کی وجہ سے نہیں ہے، آپ کے نانا مصطفیٰ کا صدقہ ہے. آپ کے نانا مصطفیٰ کا صدقہ ہے. وہ صدقے کئی جان تسی لڑا لڑا مر چلے گے. میری گل سمجھے نا تسی؟ سنتے کہو تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. میری بات سمجھے آپ؟ لڑائی والا چکر کوئی نہیں. ایک گل اور سمجھ لو، آقا علیہ السلام دروازہ اقدس سے باہر نکلے اور فرمایا بھائی کسی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کبھی منگیا ہی نہیں کسی کو. وہ تو دین والے نے نا جی، مزہ لو نا گل. وہ دین والے انہوں نے کبھی منگیا ہی نہیں. میرا پتر تسی گل نہ کرو، میرا بچے گل نہ کرو، بیٹے بیٹھو بھی یہیں پہ، میرے بیٹے بیٹھو بھی یہیں پہ. اب میری بات سنیں ذرا، بیٹھے بھی یہیں پہ لیکن بولے نہیں. حضور باہر تشریف لائے، سادات کی بات، حضور باہر تشریف لائے. وہ فرمایا کسی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ سونے تسی تے منگدے ہی نہیں. ایک ہی گل ہے، فرمایا تینوں کچھ دسنا ہے. حضرت عمر حضور حکم فرمایا حسن اور حسین کو بھوک لگی ہے. حسن اور حسین کو بھوک لگی، کو مسئلہ سمجھانا تینوں سمجھو ذرا. صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں. توجہ حضرت عمر بیٹھے ہیں، اے اینے کو اٹھے. آپ کہیں گے یہ کہاں سے نکلا؟ یہ یہاں سے نکلا کہ جوڑ بس کھلے، جوڑ بس کھلے. اینے کو اٹھے نے کہ جوڑ بس کھلے. پیچھے سے ایک بندہ دوڑ پڑا. حضرت عمر نے آدھا اٹھتے کہا او بھائی عبد الرحمن بن عوف کدھر؟ عبد الرحمن بن عوف کدھر؟ تو آگے سے کہنے لگے تسی کی کہندے جے نیکیاں بس تسی کماؤ. جی نیکیاں تسی کماؤ، جی نیکیاں تسی کماؤ. حضرت عبد الرحمن بن عوف دوڑے کھڑ گئے. اپنی بیوی سے کہا آٹا گن مکھن گھیو وچ پا. آٹے چ مکھن گھیو پی جائے تو پراٹھے بن جاندے کہ نہیں؟ پیراں نوں پراٹھے اسی نہیں دینے شروع کیتے، اتھوں آئے ہیں. شاہ جی یہ اتھوں آئے ہیں، یہ اتھوں آئے ہیں. وہ دو پراٹھے لیے جی، سالن باندھا آقا کی بارگاہ میں، سونے قبول فرماؤ. آقا نے پکڑے، نرم روٹی تھی پراٹھے. مولا حسن نے کھائے، مولا حسین نے. سیدہ خوش ہو گئی. آقا نے سیدہ سے پوچھا خوش ہو؟ ابا جان خوش ہو. حسن پاک خوش ہیں، حضور خوش ہیں. حسین پاک خوش ہیں، خوش ہیں. آقا باہر آ گئے. سونے تسی نے کبھی منگیا ہی کوئی نہیں تے اج کیوں؟ کیا تینوں دسنا سی جڑا حسین دے نام تے دیندے نے نا یہ بدعت نہیں کرتے، یہ بدعت نہیں کرتے. یہ اتھوں آیا پچھوں ہی. جنہ دا آیا وہ گئی جاندے نے تے جنہ دا نہیں آیا وہ پٹی جاندے نے. جنہ دا آیا وہ گئی جاندے نے تے جنہ دا نہیں آیا وہ جو مرضی کری جاندے نے. کیونکہ گلاں رہ نہیں نہ گئیاں بھی آ بھی کر دے نے، آ بھی کر دے. جن کا آیا تھا آقا نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف حضور حاضر. سمجھ نہیں ہے جملہ سمجھنا. عبد الرحمن بن عوف کیا لے کر آئے تھے؟ سونے رب ویکھی بیٹھا ہے تو مینوں پوچھتے جے لے کے کی آئے؟ اندر کھوا کے بھی آپ آئے جے تے پوچھی بھی مینوں جاندے جے کیا لے کر آئے ہو؟ حضور دو پراٹھے. آقا نے فرمایا تمہیں پتا ہے ایک حسن نے کھایا ایک حسین نے؟ ایتھے جے حسین صرف ساڈا ہی ہے. سنیے گا، ایک حسن نے ایک حسین نے، ایک حسن نے ایک
حسین نے جی حضور فرمایا سن وہ جو پہلا کھایا ہے نا حسن نے جنہ لنگر پکایا انہوں نے جملہ لے جنہ محفل دارین سونڈ یہ وہ سادات علماء مشائخ بلائے ان کے لیے خرچہ کیا ان کے لیے فرمایا وہ جو پہلا تھا جو حسن نے کھایا ہے سنو خدا کہہ رہا ہے اس ایک کا ضامن میں ہوں مٹی میں ہاتھ ڈال خدا سونا بنا دے گا جس کا کاروبار نہیں چلتا کاروبار بند ہے رزق نہیں کھلتا مصیبتیں آ گئی ہیں تنگیاں آ گئی ہیں وظیفہ لے جاؤ مولا حسن مجتبیٰ کے نام پر خرچ کرنا خدا رزق کے دروازے کھول دے گا مولا حسن مجتبیٰ کے نام پہ دینے والوں خدا تمہارے اوپر رزق کے دروازے کھول دے گا اس لیے کسی بریلوی نے نہیں کہا محمد مصطفیٰ نے کہا اچھا جی یہ کہ ہو گیا پہلا پراٹھا ایک دوجا بھی سی ساڈا حسین بھی تے ہے نا وچ ساڈے حسین بھی تے ہے نا جی وچ کے نہیں وہ ہمارے حسین ہے کہ نہیں ہے نا جی وہ تھے کہا جی وہ غم الاخرہ دوسرا کھایا نا جی حضور کھایا فرمایا سن فانا ضامن بالآخرہ پہلے دا ضامن رابی کچھ میں نے عقیدہ بھی کہنا یہاں پہ پہلے دا ضامن رابی فانا ضامن بالآخرہ جڑا دوجا کھاتا ہے نا کوئی اور جنت جائے نہ جائے تینوں میں لے کے جانا دنیا میں تے جنت دونوں کٹھی ہیں دنیا تے جنت کو دونوں کٹھی ہیں توجہ پہلا حسن نے کھایا ضامن رب ہے دوسرا حسین نے کھایا ضامن مصطفیٰ ہے رب بڑا مصطفیٰ بڑے رب بڑا بتا دیا کلہ حسین نہ منو حسن بھی انہوں کا ہی ہے حسن بھی انہیں کہ یہ موضوع دوسری طرف نکل جائے گا نا حسن بھی انہیں کے ہی ہیں انہیں کو بھی مان لو انہیں کے بھی نعرے مارو انہیں بھی شہید کیا گیا تھا ان پہ بھی ظلم ہوئے تھے وہ بھی اسی خاندان کے ہیں انہوں نے صحبت زیادہ پائی ہے انہوں نے پہلے زبان چوسی ہے انہوں نے اذان مصطفیٰ پہلے سنی ہے انہوں نے سیدہ کا دودھ پہلے پیا ہے انہوں نے جنت میں پہلے جانا ہے انہوں نے بھی منو ایتھو ٹوٹے کٹ کے نہ منو ٹوٹے کٹ کے نہ پورا ہی منو نا اور میں آ رہا ہوں بالکل چھلانگ مار کے یہ آپ کے چھنگ میں حضرت سلطان باؤ کے پاس میں چھلانگ مار کے یہاں آ گیا ہوں توجہ میں حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں بڑھے بھی ہیں میں سادات کی بات کر رہا ہوں بڑھے میاں لڈے میاں بھی کہتے ہیں امیر میاں نام تھا ان کا اصل حضرت بڑھے میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں اپنے درباروں میں بیٹھ جانا سلطان باہو بھی ظاہری حیات سے تھے انہوں نے بیٹھ جانا حضرت بڑھے میاں نے بندیاں نے دعا کروان ہونی نا بابا جی دعا کرو پتر ہو جائے بابا جی دعا کرو کاروبار چل جائے بابا جی انہاں کہنا گلے چ پیسے پائے بابا جی پائے نے دعا کر کے منہ تے پھیرنا ہاتھ تے جدی ہونی ہوندی سی نا قبول انہوں کہندے سی جا تے جہاں کوئی کام نہیں سی ہونا ہوندا انہوں کہندے پیسے لے جی جاندا اپنے اچھا جی پیسے لے جی جاندا اپنے اسی گارنٹی نال ہی کام کرنا ہو گیا تے ٹھیک نہیں تے پیسے واپس پیسے لے لیں اپنے انہوں کچھ سادات تھے سیدزادیاں حضور کا خاندان سادات سیدزادیاں تھیں آگے بڑھے میاں کے پاس 100 روپیہ پھڑ کے نہ 100 تے لپیٹ کے پایا گلے سے بابا جی ایک کوئی ویر سی وہ سید ہے سزائے موت کا حکم آ گیا دعا کریں بری ہو جائے بڑھے میاں نے ہاتھ اٹھا کے منہ پہ پھیرے کہ پتر جاندیاں پیسے لے جائیں جی انہوں نے چھٹنا انہوں پھڑیا 100 گلے چوں شہزادیاں تھیں پایا جیب گھر آ گئی روتی ہوئی اما جان انہوں نے نہیں بچنا بڑھے میاں نے جواب دے دیا پیسے واپس کر دیے ماں نے کہا سیدزادیاں ہو کے واپس آ گئی پیچھے ہٹو پکڑا 100 پایا گلے سے پہلے سی بابا جی دعا کرو سید بادشاہ بچ جائے اب سیدزادیاں آئی ہیں شہزادی
بڑی شہزادی آئی ہیں سیدزادی، حضور کا خاندان ہے، پائے گلے چ پیسے ایویں، او بابا دعا کر میرا پتر بچے، او بابا دعا کر میرا پتر بچے، بڈھے میاں نے ہاتھ چک لے، دعا کرنے تو بعد کہتے بیٹا پیسے لے جائیں انہیں نہیں بچنا۔ سیدزادی نے کہا اچھا، کہنے لگی دعا کر ایویں نہیں بچنا، دعا کر، اور پھر دعا کی، پتر پیسے لے جائیں انہیں نہیں بچنا۔ اب وہ سیدزادی کا جملہ سنیے گا، وہ کہنے لگی بابا ہضم کرنا جملہ، بابا جی ساڈا فیض تیرے کول آ ہی گیا ہے نا، جی ساڈا فیض تیرے کول آ ہی گیا نا تے ڈرامے نہ کر، دعا کر بابا دعا کر۔ بابے نے پھر ہاتھ اٹھائے، یا اللہ کرم فرما دیں، جواب آیا نہ بھائی بیٹا پیسے لے جا نہیں بچنا۔ سیدزادی نے پکڑے شاہ جی پیسے پکڑ کے کہنے لگی چل تو نہ کریں دعا، قیامت والے دن جدو آئے گا نا نانے کول، جدو آئے گا نا نانے کول تو لگ جائے گا تیرا بھی پتا۔ اس نے کہا بیٹا یہ نہ کرنا، بیٹا یہ نہ کرنا۔ اماں جان کیوں؟ بیٹا یہ نہ کرنا۔ بابا جی کیوں؟ پتر یہ نہ کری، اوتھے نہیں جواب آنا، اوتھے نہیں جواب آنا، کر دعا پھر، کر دعا پھر، اینوں کہندے جے سید، کر دعا پھر۔ بابے نے کی دعا، سیدزادی کہنے لگی لے جا پیسے، نہ پتر رہن دے، نہ پتر رہن دے۔ سیدزادی چلی گئی، حضرت بڈھے میاں کرتے تھے پیسے کٹھے، پائی پنڈ پیچھے، حضرت سلطان باہو گھر موڑ پہ خود ہی آ جاتے تھے ان کا استقبال کرنے۔ ٹیلی فون نہیں سی جاندہ، اتھوں جاندہ سی کہ بڈھے میاں آ گئے تھے، اتھوں رابطہ ہویا، بڈھے میاں گھر موڑ چلے گئے، پیسے چھٹے سامنے، کہنے لگے باہو پھڑ پیسے، باہو پھڑ پیسے، میرے کو نہیں ہندہ ایک آمن۔ اتنی بات کہی نا تو باہو کہنے لگے بڈھے میاں چنگی نہیں کی تھی، آج دو جملے بولے بڈھے میاں زمین تے درو نکل گئے۔ لوگوں نے حضرت سلطان باہو سے پوچھا بابا ہویا کہ یہ بنا کیا؟ کہنے لگے وہ سید آیا تھا، پتہ نہیں کنہ دا نبی نہیں جانتا، ساڈا تے باہو بھی جانتا ہے۔ وہ سید آیا سی، انہیں کیا بچنا ہے، سیدزادی نے کہا بچانا ہے، رب منگا نہیں سی، یہ نہ تغلے کیتے، اللہ دی بارگاہ چ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے مولا اس دن ملک الموت نے روح ہی کھڑنی ہے نا تے میری لے جائے، روح ہی کھڑنی میری لے جائے، من لا نہ چھڑ دے، من لا مولا چھڑ دے، روح لے کے جانی ہے میری لے جائے، چھوڑ دے، رب سے سودا کر کے آیا ہے، سید بچ گیا ہے، یہ شہید ہو گیا ہے، یہ شہید ہو گیا۔ اور حضرت بڈھے میاں کہ جس میں اقدس پہ کھڑے ہو گئے، باہو نے کہا تھا بڈھے میاں جا تو چلا نہیں گیا ہے، نعرے تیرے پیر بھی بچن گئے۔ بڈھے میاں کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، حسین نو نہ صرف روٹی روزی جنہ نہ منو، پورا پورا منو، پورا پورا اونا کو منو۔ وہ کبھی آپ بھی سنی جے کسے کو فریق مخالف سے، کبھی آپ بھی سنی دے، امام طبرانی نے لکھا جنت اور جہنم نے آپس میں مناظرہ کیا۔ امام طبرانی جنت اور جہنم کہتی میری فضیلت بہت ہی ہے، جنت کہتی فضیلت میری زیادہ ہے، وہ کہتی نہیں میری ہے، وہ کہتی میری ہے، بحث ہو گئی، کہا دلیلیں دو بھائی، جنت کہنے لگی تو دلیل دے، جہنم کہتی میری دلیل سن، جننے بھی بڑے بڑے بادشاہ تے آکڑ خان سارے ہی میرے سے، تے میں چنگی ہوئی نا، بڑے بڑے بادشاہ میرے اندر، جبابرہ کے لفظ وہ میرے اندر آئیں گے، تو جہنم چپ ہو گئی، جہنم چپ ہو گئی کہہ کے، جنت سے کہا دے جواب، جنت نے کہا سارے بادشاہ اس کے اندر ہیں، جواب کیا ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے جنت پہ وحی ہوئی، جنت چپ نہیں بول، جنت چپ نہیں بول، یا اللہ بولنا کہ سارے بادشاہ ادھر نے، فرمایا اسے بتا تیرا حسن زیادہ کرنے کے لیے
تیرا حسن زیادہ کرنے کے لیے رب نے جس کو پیدا کیا ہے اسے حسن اور حسین کہتے ہیں، اسے حسن اور حسین کہتے ہیں۔ رب نے جنت سے یہ کہا، بول کے بتا اسے تیرا حسن زیادہ کرنے کے لیے حسن اور حسین ہے۔ لوگوں، زندگی کا حسن زیادہ کرنا چاہتے ہو تو پورا حسین مان لو، پورا حسین۔ جب یزید کے ساتھ کربلا کے اندر جنگ ہو رہی ہے تو یزید کے ساتھ رولا پانی کا کوئی نہیں ہے۔ میں اینڈ کر رہا ہوں گفتگو کا، مہربانی ایک اور جملہ سمجھ لیو اگلی گل تو پہلو، ساڈا حسین ترلے والا کوئی نہیں تھی، جن نے ترلے کیتے وہ ساڈا نہیں جے، کلیئر کر لیں۔ شیراں دا پتر شیراں طرح لڑیا سی، کلیئر ہے، سمجھیے گا۔ کچھ ہمارے احباب پانی دے دو پانی دے دو پانی دے دو، پانی نہ دیتا، پانی دے دو پانی دے دو، چلیا کتنے تریا پھرنا انہاں رب کو نہیں اس ٹائم منگیا۔ رب سے کام ہونا تیری رضا میں راضی ہے، تیری رضا میں راضی ہے، کرم فرما جیسے تو راضی ہے۔ حضرت عامر بن قریش صحابی رسول تھے، آقا کی بارگاہ میں آ گئے، سونے ترے لگی ہے، فرمایا پی پانی، کہنے لگے جی پانی کوئی نہیں، فرمایا کھول منہ، لوہا پہ دہن ڈالا، لوہا پہ دہن ڈال دیا۔ توجہ مزہ لینا بات کا، آقا نے فرمایا ہن کلا پیتا نہیں، انت صاحب سکھایا، آج تو بات تو پیائی جائے گا۔ مکہ مدینہ کے اندر 6 7 8 900 فٹ تک بھی بور کرے تو پانی نہ نکلے۔ عامر بن قریش دا لوگ پھڑ دے موڈا 5 6 فٹ کٹ دے ٹویا، کہندے ذرا تھوکی، عامر بن قریش تھوکنا ہو، کہندے کدے لے کے تھوکنا پانی اتنے آ جانا۔ جن نے ایک باری لوابے دہن پیا، پانی پیچھے پیچھے جائے، حسین نے تو 6 سال پیا ہے، حسین نے 6 سال پیا ہے۔ اس حضرت ام ایمن جمال الاولیاء اشرف علی تھانوی دیوبندی کتاب میں لکھ، حضرت ام ایمن لونڈی ہے گھر کی، سجدہ پاک کے گھر کی، حضور کے گھر کی، حج عمرہ کرنے گئی، پیاس ہی نہ لگے۔ وہ لوگوں نے کہا ام ایمن تینوں ترے نہیں لگ رہی، کہنے لگی سی، راج اینی لگی کہ جان نکل لگی۔ میں اللہ نے کہا یا اللہ جس گھر دی نوکرانی ہے وہ ہی صدقہ ہی دے۔ چشمہ نہیں آیا، بارش بھی نہیں آئی، اللہ نے ایک مشکیزہ جنت سے بھیجا، فرمایا ایک کو گھٹ پینی، ایک گھونٹ پیا، کہتے اس وقت سے آج تک سالوں سال گزر گئے، پیاس نہیں لگی، جیڑا اونا دا صدقہ پی لے۔ سمجھے نا بات، جو ان کا صدقہ پی لے پیاس اسے نہ لگے۔ حسین ترلے کیسے کرتا رہا تھا؟ اینڈ کیا بات کا، آپ حضرت ہمیں وہ دس لگا ہے وہ تھے میں لگا ہے۔ اچھا حضرت امام حسین خیمے میں ہے، حضرت امام حسین خیمے میں، خیمے سے باہر نکلے، یزیدی کو اشارہ کر کے وہ پانی لے آ گئی ادھر، وہ مشکیزہ لے کے آ گیا۔ آپ نے فرمایا ادھر آ خیمے میں، وہ خیمے میں آیا، اپنے پاؤں مارا، فرمایا ویکھ، انہیں دیکھا تلے چشمہ نکل آیا، ساڑیاں نہیں تہاڈیاں کتاباں سے لکھا، پیر ماریا چشمہ نکل آیا نیچے سے۔ حسین پاک کہنے لگے لوڑ کوئی نہیں، اینے نہیں آ جاندہ ہی، وہ اینے نہیں آ جاندہ ہی، اسی تو دی رضا چ راضی ہیں۔ امام زہری ابن شہاب زہری نے دیکھا امام حسین العابدین کو زنجیروں میں جکڑا قید کیا اور بڑی عجیب حالت ہے، تو زہری رو پڑے امام زہری۔ جب رو پڑے نا تو حضرت امام حسین العابدین کہنے لگے یہ باب اللہ کیا بھائی رو کیوں رہے؟ کہا جی آپ کو زنجیروں میں جکڑا، آپ نے اشارہ کیا ٹوٹ کے نیچے گر گئی، ٹوٹ کے نیچے گر گئی زنجیریں نیچے۔ کہنے لگے سونے اوتھے تے ککھ بھی نہیں جے کیتا، ایتھے اشارے نال سٹ دیتی ہیں۔ فرمایا وہ دی رضا سی، وہ دی رضا سی، یہ تینوں اپنا اختیار بخایا، اینا کا کام ہے، وہ تو اس کی رضا تھی نا۔ پانی کے لیے ترلے ترلے والا حسین ہمارا کوئی نہیں ہے، اس نے ترلے، وہ تو اچھا وہ دریائے نیل بند ہوا، سنا آپ نے بے شمار پڑھ کے، دوسری تیسری کے کتابیں بھی پڑھا، نیل بند ہوا، ایک لڑکی پھینکتے تھے تو پانی آتا تھا، حضرت عمر نے خط لکھ کے بھیجا اگر تو اپنے مرضی سے چلتا تو پھر چل ہی نہ، اگر خدا کی مرضی سے چلتا تو تجھے عمر کہہ رہا چل،
خط دے کے کہا چھٹ کے دوڑ آئی باہر کھلوتا نہ رہی. وہ خط دے کے دوڑا, کہتا میرے پاؤں بھیگ گئے پانی سے, 16 گز پانی فوراً آ گیا. اگر عمر کے خط سے پانی آتا ہے تو حسین کے اشارے سے فرات نہیں آتا. اور اینڈ کرو, آگے آؤ اور سمجھو ذرا. جہانگیر بادشاہ, حضرت اورنگزیب عالمگیر, حضرت اورنگزیب عالمگیر بندہ جی کو اپنے طرح درویش ملنگ کلندر جا کے کہنے لگا جی یہ کتب کنوں کہندے ہیں. اورنگزیب عالمگیر سے کہتا کتب کنوں کہندے ہیں. اورنگزیب عالمگیر خود کتب سی. اورنگزیب عالمگیر کوئی شاہ صاحب نے پوچھے جی شاہ صاحب کنوں کہندے ہیں, تو جڑے آپ سید نے تنقید ہے مینوں دیکھ. عالم دین سے پوچھے عالم کنوں کہندے ہیں, مسجد سے پوچھے مسجد میں کھڑا ہو کے مسجد کنوں کہندے ہیں, تو کی کہیے اورنگزیب عالمگیر سے کہہ رہا ہے یہ کتب کنوں کہندے ہیں. اورنگزیب نے نا متھا کھل کر لگ ہم کی دسا مینوں ہی کہندے مینوں ہی کہندے. اب سنیے گا سمجھیے گا بات. وہ نا راوی کے کنارے کھڑا تھا اورنگزیب, کہنے لگا کتب انہوں کہتے ہیں جڑا راوی نو ایویں اشارہ کرے نا تو پٹھا تر پے, اشارہ کیتا تو پٹھا توری پیا راوی. تو راوی سے کہنے لگا اورنگزیب وہ تو تے سدھا آ, میں تے انہوں سمجھایا وہ تو سیدھا. اچھا اورنگزیب تے پٹھا راوی توڑ دے, حسین سدھی فرات نہیں سی لے آ سکتا. یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ان کے لیے یار. وہ تو حسین ہے, وہ تو سبحان اللہ, بلکہ وہ تو جنت کے مالک ہے یار. فرات تو دور کی چیز ہے, اشارہ کرے حوض کوثر چل کے آئے, چل کے آئے. حسین یہ ہے کیا؟ فرمایا دنیا کو بتانا, ذرا چھاننا مارنا حسینی کیڑے نے یزیدی کیڑے, ذرا بندے بکرے بکرے کرنے نے, حسینی کیڑے یزیدی کیڑے. میں اینڈ والے چند جملے بولنے لگا ہوں. ڈاکٹر صاحب کچھ بندے نا انہوں دی طبیعت جیڑی ہے نا وہ کچھ ایویں دی دوگلی. اب سبحان اللہ والی بات کم ہوگی, 4 لائنیں 5 لائنیں ہیں میری گفتگو کی, سمجھیے گا. کچھ بندیاں دی طبیعت ہوتی ہے تماشبین طبیعت. آ کیوں آ کیوں آ کیوں آ کیوں 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 نہیں سمجھنا تھا. جو بندہ توجہ, جو بندہ, بڑی مہربانی ہے, میں آپ سے پہلے میں نے نہیں کہا میری طرف بھرپور توجہ کریں, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں 4-5 منٹ پوری توجہ. جو بندہ مولا پاک کو کربلا کے میدان میں لے کے آیا ہے اس بندے کا نام کیا ہے؟ حضرت حر. حضرت حر, مہربانی توجہ پوری کر دی. حر لے کے آئے ہیں کربلا کے میدان میں, توجہ ہے جی, حر لے کے آئے ہیں کربلا کے میدان میں. حر ہارا حر, ترجمہ آزاد, ترجمہ اس کا کیا ہے جی آزاد. حر آزاد, قرآن میں بھی لفظ ہے حر آزاد. وہ لے کے آئے تھے آپ کو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کو. کلیئر ہے جی, وہ لے کے آئے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تے کہندے سی صرف بیعت والے کام ہی کرنا ہے, یہ تے شہید کرن لگ پڑے. حر نے گھوڑے کو لگائی ایڑی حسین پاک کے پاس, سنیا جی ہون آ جائے تے قبول ہے, غلطی کر بیٹھا, تلواراں نیزے تیر چل رہے ہیں, اب کی حاضری لگ جائے گی, غیر حاضری تو نہیں ہوگی. آپ کی فوج میں آ جاؤں تو قبولیت ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت حر کو مولا حسین پاک نے فرمایا انت حر فی الدنیا والآخرہ, آجا ایتھے بھی چھٹے ہیں تے اگے بھی چھٹے آئیں. لے کے وہ آئے نے, لے کے وہ آئے نے, وہ کہنے تینوں معاف کیتا. انہوں نے کہا تو اگے بھی جنتی ہیں, مہربانی. میں نے کہا توجہ چاہیے نا, استغفر اللہ استغفر اللہ. حسین پاک کا وعدہ غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں نا, نہیں ہو سکتا. انہوں نے وعدہ کیتا تینوں ایتھے بھی جنت تینوں اگے بھی جنت. کلیئر ہے جی, ایتھے بھی جنت تے اگے بھی کلیئر. یہ تو مطلب ہے کہ وہ پکا جنتی. کلیئر ہے نا جی. اچھا حر کا ایمان, حر کی توبہ کن نے قبول کی تھی؟ کس نے؟ امام پاک نے.
امام پاک کو اتنی فضیلت کیوں ملی؟ میں نے کہا توجہ چاہیے نا، امام پاک کو اتنی فضیلت کیوں ملی؟ نانے کی وجہ سے، نانے کی وجہ سے۔ میری بات سمجھ نہیں ہے خدا کا واسطہ، امام پاک کو اتنی فضیلت کیوں ملی؟ نواسے تھے نا رسول کی وجہ سے، آقا کی وجہ سے، لجپال کی وجہ سے۔ جے نواسا کسی دی توبہ مان لے تے اسی مان لینے ہیں، تے جے سونا مننے تے اسی آکڑ جانے ہیں۔ نہیں سمجھی بات ابھی؟ ابو سفیان کا کلمہ سونے نے قبول کیا، حضرت ابو سفیان کا کلمہ لجپالا نے قبول کیتا، تے منو نا، اوتھے منیا جائے تے ٹھیک ہے، ایتھے منیا جائے تے غلط ہے۔ منڈا منڈا نہ پاؤ، سیدھا آؤ۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ اگلی بات، کربلا کے میدان میں حضرت علی کے کتنے بیٹے تھے؟ کربلا کے میدان میں حضرت علی کے کتنے بیٹے جنہوں نے جنگ لڑی؟ اینڈ کر رہا ہوں، 5 بیٹے۔ کتنے جی؟ 5 بیٹے۔ پہلے کا نام حضرت مولا حسین پاک، ماندے کہ نہیں ماندے؟ ماندے۔ اگلے حضرت عباس بن علی جنہیں عباس علمدار کہتے ہیں، ماندے لوگ کہ نہیں ماندے؟ ماندے نے، جھنڈے بھی لگے۔ اگے 3 ہور بھی نے، اگے 3 ہور بھی نے۔ کربلا تے پورا مان لو، کربلا تے پورا مان لو، نہ حسین پورا نہ کربلا پورا، نہ حسین پورا نہ کربلا۔ اگلے 3 بھی مانو نا، کون سے؟ ایک کا نام تھا ابو بکر بن علی، ایک کا نام تھا عمر بن علی، ایک کا نام تھا عثمان بن علی۔ یزید دے نام نہیں رکھی دے، علی نے نام رکھے ہیں، ابو بکر عمر عثمان کہہ کے گئے لوگوں اسی ہون بھی یار ہاں، اسی اکے بھی یار ہاں، یار تے پورے مان لو، کربلا تو پورا مان لو۔ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، عباس بن علی، حسین بن علی، یہ مولا علی کا خون ہے، سارا خون مانو۔ یہودی کہتے تھے ادھا مننا ادھا نہیں، سنی کہہ رہے ہیں علی بھی ساڈا، حسین بھی ساڈا، کربلا بھی ساڈا، کربلا بھی ساڈا۔ اس لیے کلیئر کر دی بات، یہ کربلا بھی ہمارا پورا ہے۔ ہمارے ہاں وہ نہیں کرتے کپڑے پاڑ لو، ایویں کر لو، اویں کر لو، وہ تو امام پاک کہہ کے گئے تھے نا، آپ نے فرمایا تھا زینب میں جاؤں تو میرے بعد بتانا ہے کہ تیری رگوں میں علی کا خون ہے، جرأت دکھانی ہے نا، علی کا خون ہے رگوں میں۔ ہم کہتے ہیں ہم حسینی بنتے ہیں، حسینی بنتے ہیں۔ جس جو مقصد تھا کربلا کا، وہ کہتا تھا قرآن کوئی نہیں، آپ کہتے تھے ہے، بلکہ آپ نے کر کے دکھایا، نیزے پہ سارا قرآن پڑھ کے دکھایا، آپ کہتے تھے ہے۔ اس لیے حسینی بننا ہے۔ کل قیامت والے دن ایسا نہ ہو جب لائنیں لگے، منہ ساڈا زبان کہے حسینی تے عمل یزیدی نکلن، اعمال بھی حسینی کریں، قرآن سجائیں، مسجدیں آباد کریں، اپنے گھروں کو حسینی گھر بنائیں جہاں حضور پر درود و سلام پڑھا جائے، سادات کی عزت و احترام کریں، ادب کریں، سادات کی عزت و احترام اور ادب کریں۔ آپ حسین پاک کی آل اولاد کی احترام اور تعظیم کریں گے، قبر انور کے اندر مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ کلیئر ہے جی؟ اور حضرت علی المرتضیٰ نے آقا سے پوچھا تھا سونے قیامت والے دن تینوں لبنا ہوئے تھے کتھوں ملو گے؟ اینڈ ہے میرا آخری لائن ہے، آخری ایک حدیث ہے جو میں نے 1-2 منٹ کے اندر اینڈ کر دینا۔ حسین پاک سے کہ والد گرامی مولا علی نے پوچھا، امام حاکم کی مستدرک پڑھ رہا ہوں، سونے کتنے لگو گے؟ الگ حدیثیں ہیں، حوض کوثر پہ، میزان پہ، پل صراط پہ، وہ الگ ہے۔ یہاں فرمایا ایک سفید رنگ کا خیمہ آنا ہے علی، اس خیمے کے نیچے بیٹھا ہوں گا۔ حضرت علی نے کہا سونے میں، آقا نے فرمایا علی تم ہی ہوتے ہی، سونے مولا حسن فرمایا حسن بھی ادھر ہی، حضور حسین فرمایا وہ بھی وہیں پہ، کہ سیدہ فرمایا وہ بھی وہیں پہ۔ کلیئر ہے جی؟ آگے علی تھے، آگے علی تھے، کہنے لگے سونے اینا محبونا، اینا محبونا، جنہیں ساری زندگی نعرے مارے وہ کتنے؟
جنہوں نے محفلیں سجائی ذکر حسین کی وہ کہاں؟ جو سادات کی عزت احترام کرتے رہے وہ کہاں؟ جنہوں نے مولا حسین پاک کے عمل سیرت ذکر کو زندہ کیا وہ کہاں؟ آخری جملہ ہے، آخری، آئینہ محبونا، وہ کہاں جائیں گے؟ آقا مسکرا کے کہنے لگے علی تو علی ہے نا، مجھے پتا تھا پوچھے گا، مجھے پتا تھا پوچھے گا۔ حضور بتائیں، فرمایا علی سن، جہاں علی جائے گا وہی نعرہ مارنے والا بھی جائے گا۔